بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور سب پر غالب ہے، کمال حکمت والی۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ آسمانوں وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر ہے اور وہ جانتا ہے جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بما تعملون بصیر، وہ تمہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے خوب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ تمہارے دلوں کے باتوں کو بھی جانتا ہے جو کچھ تم نے ابھی کہا بھی نہیں ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جو جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا، یعنی کہ جو تمہیں اس نے مال دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم، حالانکہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور تم مضبوط عہد و پیمان لے چکے ہو اگر تم مومن ہو۔ یعنی کہ تم جب پہلے تمہیں جب پیدا کیا گیا تھا جنت کے اندر، اس وقت تم نے سب نے الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا کہ کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ تم سب نے کہا تھا قالوا بلا، تو تم کیوں نہیں ایمان لے کے آ رہے؟ والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں اتارتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں گمراہی سے ہٹا کر ایک ہدایت کی طرف لے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تم پر بڑی شفقت کرتا ہے تاکہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں، یہی لوگ درجے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا وہ زیادہ اجر کے لائق ہیں ان کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، یعنی کہ درجے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔
اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا ہے، یعنی کہ درجے ہو سکتے ہیں لیکن سب کے لیے اچھا ہی وعدہ ہے، اچھا ہی اجر ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، یعنی کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے بڑھا دے، فَلَهُ أَجْرٌ کریم، تو اس کے لیے بہترین اجر ہے، عزت اجر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم، جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج ایسے بغات تمہیں خوشخبری ہو، آج ان کو ایسے باغات کے ساتھ خوشخبری دی جائے گی جن کے نیچے نہریں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، یعنی کہ ہمیں بھی جنت مل جائے تھوڑی سی۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو، چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا، یعنی کہ جس طرف وہ ہوں گے اس طرف وہ عذاب ہوگا اور دوسری طرف رحمت ہوگی، لیکن ان کو وہ میسر نہیں ہوگی۔ منافق اور مردوں اور منافق عورتوں کو ینادونہم الم نکم معکم، وہ ان کی آوازیں دیں گی کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی کہ منافق مرد اور عورتیں چلا چلا کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھی اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے، اور تم نے شک کیا اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دے دیا، یعنی کہ تم اپنے اندر ہی طرح طرح کے فساد برپا کرتے رہے، لوگوں کو فساد کی طرف بلاتے رہے اور فضول تمنائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا، یعنی کہ شیطان نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ آج تم جتنا پیسہ مال خرچ کر لو تمہارا آج قبول نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہیں اس جہنم سے تمہیں نجات ملے گی، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہی مولاکم وبئس المصیر، وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثریت نافرمان ہے، یعنی کہ وہ کیا ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے لوگوں کے دل ڈر جائیں اور وہ لوگ ان جیسے، یعنی کہ یہ آج کل کے لوگ ان جیسے نہ ہو جائیں جن پر کتاب نازل ہوئی تھی لیکن انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا تو ان کے لیے عذاب آیا تھا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یقین جانو اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، تو ان کے لیے کئی گنا اجر ہے، یعنی کہ جو صدقہ دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دگنا چگنا بڑھا کر ان کو دیتا ہے۔ لہم اجر کریم، ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی لوگ بہت سچے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے نور ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ دوزخ ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے، دل لگی اور زینت، اور تمہارے آپس میں فخر کرنا اور مال اور دولت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، یعنی کہ یہی دنیا ہے، تم مال سے ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ گے اور زینت، اور تم فخر تکبر میں آ جاؤ گے۔ كمثل الغيث أعجب الكفار نباته ثم يعيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، جیسے بارش کی مثال ہے کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، یعنی کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، آج اگر تمہارے پاس کھیل ہے، مال ہے، پیسہ ہے، تم فقط تکبر کرتے ہو۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک کسان کو کھیتی ملی اور اس کھیتی آئی، اس نے آگے سیل کی اور اس کے پاس سے جو مال آیا وہ مال بھی خرچ ہو گیا۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے کہ آج تو دنیا میں تم فقر تکبر کر رہے ہو، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، تو قیامت کے دن تمہارے پاس یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور صرف جو کام آئے گا وہ مغفرۃ من اللہ و رضوان، جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی ہوگی وہی کامیاب ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کا سامان دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہاری ذات میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، وہ ایک کتاب میں، یعنی کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ قبل 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 ان نبرہا، تم سے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ایک کتاب میں موجود ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً اللہ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے وہ تمہیں وہ عطا کرے، اور اس پر تم خوش نہ ہو جو اللہ تعالیٰ اور وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ، وہ جو تمہیں عطا کر دے اس پر تم خوش نہ ہو جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی کہ یہ جان لو کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی، کوئی دکھ پہنچتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اور اگر تمہیں اچھی خبر پہنچتی ہے، تمہارے مال میں تمہیں اضافہ ہوتا ہے، تم اس پر فخر تکبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو شخص منہ موڑے جائے تو وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی۔ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فوائدے ہیں، یعنی کہ جس سے تلوار، لوہے، کلاڑی وغیرہ کی طرح طرح کی چیزیں تم بناتے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کو دیکھے بغیر کون اس کی مدد کرتا ہے اور کون اس کے رسول کو دیکھے بنا اس کے دین کو آگے پھیلاتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب کا پر غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ،
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور چنانچہ ان میں سے کوئی ہدایت اختیار کرنے والا تھا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت زیادہ جو تھے وہ فاسق تھے جنہوں نے ایمان نہیں لایا۔ ثم كفينا على آثارهم برسولنا وكفينا بعيسى ابن مریم وآتيناه الانجیل، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، یعنی کہ ہر امت میں ہم رسول بھیجتے رہے پے در پے، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، جنہوں نے اس کی پیروی کی اور ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈالی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا اور ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں انہوں نے اسے اختیار کر لیا، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں ہی مشغول ہو گئے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسے کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا، یعنی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی پھر اس نے ان کا وہ حق ادا نہیں کیا جس طرح حق ادا کرنے کا حق تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا بِمِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کر دیا، یعنی کہ جو ایمان والے تھے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ان کو ہم نے اجر عطا کر دیا، یعنی کہ جنت ان کو مل جائے گی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بھی زیادہ جو تھے وہ نافرمان ہی تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتی، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، تمہیں اپنی رحمت میں سے دوگنا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے فضل، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔